ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کے لیے پودے لگاتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے دین کا پودا لگاتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو بعض کھیتی کو کرنے کے لیے پودے اگایا جاتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے۔ جیسے آم کا درخت لگانا ہے تو پودا لگا کر آم کا درخت بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ درخت پھل دینے لگتا ہے۔ ایسے ہی دین کا پودا لگتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے اور درخت سے پھل نکلتا ہے۔ یہ جو ایک آم ہے، ایک آم زمین کے نیچے ہم گاڑتے ہیں اور وہ آم قربانی پیش کرتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ ایک آم نے قربانی پیش کی اور اپنے کو مٹی کے اندر دسا دیا تو ایک آم کی قربانی کی وجہ سے درخت کھڑا ہوا، اور اس درخت کے 10-20 ٹہنی ہیں اور ہر ٹہنی میں 100 آم ہوتے ہیں۔ ایک آم نے قربانی پیش کی اور زمین کے نیچے دفن ہو گیا تو ایک آم کی قربانی کی وجہ سے 10,000 آم دنیا میں آتے ہیں۔ صحیح حضرت؟ 10,000 آم قربانی کتنے پیش کی؟ ایک آم نے، ایک آم گیا نیچے اور 10,000 آم دیا۔ یہ قانون کی بات ہے کہ ایک پودا صحیح سے جب تیار ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہزاروں پھل وجود میں آتے ہیں۔ ایک کاشف العلوم تیار ہوا، نام بھی کتنا اچھا ہے، کاشف العلوم۔ کاشف کے معنی آتے ہیں کھولنے والا، یعنی علم کے دروازے کھولنے والا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دروازہ اور کتنے علماء اور حافظوں کا دروازہ اس مدرسے نے کھولا، اور آج ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ پونا میں چلے جائیے، حیدرآباد میں چلے جائیے، گجرات میں چلے جائیے، کہاں سے پڑھ کر آئے؟ کاشف العلوم بیتنا سے۔ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ کاشف العلوم بیتنا سے۔ اس کا مطلب کہ یہاں کا فیض آپ کا ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے فخر کی چیز ہے، آپ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام اعمال انشاءاللہ نیکیوں سے بھرا ہوا رہے گا قیامت کے میدان میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ سخی کون ہے؟ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ سخی کون ہے؟ سخی سمجھتے ہیں؟ سخی کیا معنی سخی کے؟ بڑا دل، مالدار، خرچ کرنے والا۔ تو حضور نے پوچھا بتاؤ سخی کون ہے سب سے زیادہ؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ سخی کون ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، اللہ کے نبی۔ اگلا جملہ سنیے کیا فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ عالم ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے سے ہزاروں علماء اور حفاظ پیدا کیے۔ قیامت کے دن وہ عالم اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ایک امت ہوگی، ایک ایک امت ہوگی، یعنی ایسا عالم بھی سخی ہے۔ مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ مولانا قاری صدیق صاحب ان علماء میں سے ہوں گے جو قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ امت ہوگی۔ ان کے شاگرد ہیں حافظ حاجی یعقوب صاحب دبکل کے، ہمارے ساتھ اکثر رہتے ہیں۔ وہ کہاں کرتے ہیں اپنے استاد کی بات کہ حضرت کا ایک عجیب حال تھا، گاؤں گاؤں میں بستی بستی میں سائیکل لے کر چلے جاتے تھے۔ ہم نے تھوڑا ایک اخیر کا زمانہ ان کو پایا ہے، اور کسی بھی گاؤں میں سائیکل اٹھا کر مولانا اسد مدنی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا، اور نہ جانے راتوں کے اندھیریوں میں انہوں نے کیسی گرم گرم آنسو اس ادارے کے لیے بہایا ہوگا جس کا پھل آج بیتنا کے لوگ کھا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو تعمیر نظر آتی ہے، لیکن اس تعمیر کے پیچھے کن کن لوگوں نے آنسو اور گرم گرم آنسو بہائے، اور کن کن لوگوں نے اپنے رات کی نیندوں کو قربان کیا ہے، آج کی نسل کو وہ قربانیاں کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان تعمیرات اور ان بلڈنگوں کے پیچھے کس کی محنت ہے۔ لوگ آسانی کے ساتھ موجودہ حالات پر، کسی بھی جگہ کے حالات پر تبصرہ کر کے کچھ بول دیتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان تعمیرات کو کھڑا کرنے میں پیچھے والوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔
مگر میں آپ کو یہ بات آج صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ بات محسوس کیا یہاں آ کر، اس کا اتنا انداز نہیں تھا کہ رات کے 1 بجے بھی اتنا بڑا مجمع اگر یہاں پر جمع ہے تو یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ادارے کی محبت آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ محبت اس ادارے کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے میں آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، آپ کی جان بھی لگ رہی ہے۔ اور قانون کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا جس جگہ جان لگتا ہے اور مال لگتا ہے اس جگہ کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ دیکھیے جو عورت بچہ جنتی ہے اس عورت کو اپنے بچے کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ اس نے محنت اور مشقت کر کے بچے کو گود سے نکالا ہے۔ ایک وہ ماں ہے، ایک اور عورت ہے جس کو آپ صرف گود میں پالنے کے لیے دے دیجئے، دودھ پلانے کے لیے دے دیجئے۔ دودھ پلانے والی عورت کو وہ درد نہیں ہوگا جو جننے والی عورت کو ہے اپنے بیٹے کو۔ اس کا بیٹا اگر بدصورت بھی ہے تو وہ اس کی ماں کی نگاہ میں وہ خوبصورت۔ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ اعلان کیا، ذرا غور سے سنیے گا، بادشاہ روم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میری رعایا کے اندر اور جتنی عورتیں ہیں اپنے خوبصورت بچے کو لے کر میرے دربار میں کل حاضر ہوں۔ عجیب اعلان تھا۔ کیا اعلان کیا کہ عورتیں اپنے خوبصورت بچوں کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوں۔ آئندہ کل تمام عورتیں اپنے خوبصورت بچوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ساری عورتیں حاضر ہو گئی ہیں۔ ایک عورت خود بھی کالی کلوٹی، ظاہر ہے عورت جب کالی کلوٹی ہوگی تو بچہ بھی کالا کلوٹا ہی ہوگا، تو وہ عورت نے اپنے کالے کلوٹے بچے کو گود میں لیا اور گود میں لے کر وہ بھی دربار میں حاضر ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ سب طرف خوبصورت بچے اور یہ عورت اپنے کالے کلوٹی بچے کو لے کر یہاں آ گئی ہے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے کہا تھا کہ خوبصورت بچے کو لے کر یہاں پر آنا ہے، تم اپنے کالے کلوٹے بچے کو لے کر یہاں کیوں آ گئی ہو؟ عورت سمجھ گئی کہ اوہو اب یہ بادشاہ شاید مجھے سزا دے گا، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کی سزا قتل ہے۔ یہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ شاید بادشاہ میرے اوپر اب سزا جاری کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے، عورت نے کہا کہ بادشاہ صاحب بے شک آپ بادشاہ ہیں اور آپ کو حق ہے کہ آپ جو سزا چاہیں مجھے دے سکتے ہیں، یہ آپ کی حکومت چلتی ہے، لیکن آپ اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ میرا بچہ کالا کلوٹا ہے، اس لیے آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، تو میری ایک آپ سے گزارش ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا گزارش ہے بتاؤ؟ کہا کہ میری گزارش یہ ہے کہ اس بچے کی بدصورتی کی وجہ سے آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بدصورت ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جن آنکھوں سے میں ان بچے کو دیکھ رہی ہوں، مہربانی کر کے آپ میری آنکھیں لے لیجئے اور میری آنکھ سے میرے بچے کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خوبصورت ہے نہ نہیں ہے۔ آپ میری آنکھ سے اس بچے کو دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میرا بچہ خوبصورت ہے یا نہیں۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ مطلب یہ ہے کہ جو عورت بچہ جنتی ہے، چاہے اس کا بچہ لنگڑا ہو، لولا ہو، کالا ہو، کلوٹا ہو، اس سے وہ بچہ چاند ہی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدصورت ہو کہ ہائے میرا چاند، ہائے میرا چاند، ایسا کہے گا۔ میرے دوستو یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، جو لوگ مدرسہ بناتے ہیں اپنا خون پانی پسینہ کر کے مدرسہ بناتے ہیں۔ میں ابھی چندے کا اعلان لگاؤں گا، مثال کے طور پر 50 مرتبہ چلاؤں گا، آپ کے جیب سے 100 روپے 5 روپے 10 روپے نکلیں گے، آپ نے 5 اور 10 روپے دیں گے، لیکن جب آپ کے سامنے کام کھڑا ہوگا تو 10 لاکھ کا کام کھڑا ہوگا، 20 لاکھ کا کام کھڑا ہوگا۔ آپ سوچنے میں پڑ جائیں گے، یار ہم تو 100 ہی روپے دیے تھے، مولانا غلام شاہد نے تو ماشاءاللہ 10 لاکھ کا کام کر دیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ تو صرف 100 روپے دیے ہیں، 500 روپے دیے، 1000 روپے دیے ہیں، اور جس کام کے لیے آپ نے دیا ہے وہ 10 لاکھ کا کام کھڑا ہو گیا ہے۔ اس 10 لاکھ کو جمع کرنے کے لیے مدرسے کے ذمہ داروں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ یہ ابھی سردی کا موسم گیا دھان کا، اس مرتبہ جنوری میں دھان وصولی ہوئی ہے۔ مولانا غلام شاہد کئی مرتبہ فون کر کے بولے حضرت دعا کیجئے، شوگر بڑھ رہی ہے، سردی میں سائیکل چلاتے ہیں،
آپ میں سے کس کو یہ درد ہوگا؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑی غفلت سے کام لیا دھان جمع نہیں ہوگا، دھان جمع نہیں ہوگا تو مدرسے والوں کا ایک نظام ہوتا ہے کہ بھائی دھان کی سیزن میں اتنا دھان وصول کر لینا ہے کہ بھائی 2 مہینے کا خرچہ آ جائے. اگر وہاں انہوں نے کوتاہی کی 2 مہینہ خرچہ ان کا پیچھے چلا جائے گا. سردی لگے، گرمی لگے، بارش، ہر صورت میں اپنا کام کرنا پڑتا ہے، جبھی جا کر کوئی کام ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے نظام الدین مرکز کے اندر جماعت کی تشکیل کر کے جماعت روانہ کیا، اور روانہ کر کے آپ کمرے میں چلے گئے. آ کر دیکھا کہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے، روانہ ہوئی نہیں. حضرت نے پوچھا بھائی میں نے تشکیل کر دی تھی، جماعت روانہ کر دیا تھا، آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت سخت بارش ہو رہی ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، نکلنا مشکل ہے، اس لیے ہم مرکز نظام الدین سے باہر نہیں نکلے. مولانا نے کہا کہ اچھا باہر آؤ، تھوڑا باہر لائے. حضرت نے کہا کہ بارش کے ٹائم میں لوگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی لوگ تو چل رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جب بارش کے ٹائم لوگ اپنے اپنے کام کاج کے لیے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے لوگ چل پھر رہے ہیں تو ہم دین کے کام کے لیے بارش کے ٹائم کیوں نہیں چل سکتے؟ جب لوگ اپنے گھر کے کام کے لیے بارش میں چل رہے ہیں تو ہم دین کے کام کے لیے کیوں نہیں چل سکتے؟ نکلو اور اللہ کے نام پر بارش میں بھی جماعت کے کام کے لیے نکل جاؤ، تب جا کر کام ہوتا ہے. پھر وہ حضرات اسی بارش میں نظام الدین سے نکلے اور جماعت لے کر جگہ پر پہنچے، پھر دین کا کام ہوا. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ کیفیت، یہ جنون مدرسے کے لوگوں کو ہوتا ہے. یہ مولانا عبد المالک میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک مجنون آدمی ہے، جنون کی کیفیت ہے. جب یہاں تھا تو یہاں کام کیا اور تنے تنہا 2-4 ساتھیوں کو لے کر ایک بنات کا مدرسہ کھڑا کر دیا. آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے، لیکن تنکے کو جوڑ کر بلڈنگ بنانا یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ان مدرسوں کے ساتھ محبت کی نگاہ سے دیکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آنے والے مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 4. نمبر 1، اگر کسی محلے میں اور بستی میں اذان ہوتی ہے اور اذان کی آواز چاروں طرف پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہاں عذاب نہ آئے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. نمبر 2، جس گاؤں سے اور بستی سے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے نکلتے ہیں اور حج عمرہ کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں. لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ میں آ رہا ہوں. لبیک یعنی اللہ میں آپ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں. تو جس حلقے میں اور جس علاقے میں لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی ہے اور پہنچتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس حلقے سے اللہ کے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. نمبر 3، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاں پر نکلتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، چاہے جماعت کے شکل میں ہو، مجاہدین کے شکل میں ہو، جس شکل میں بھی جہاں اللہ کے نام کو روشن کرنے کی محنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اللہ کے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. نمبر 4، وہ جگہ جو مکتب اور مدرسہ ہو اور صبح کا وقت ہو اور بچے اٹھ کر صبح کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، رات کو جب سونے لگتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. صبح کو اٹھو تو قرآن، شام کو اٹھو تو قرآن. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس حلقے میں میرا عذاب مت بھیجو، یہاں پر میرا نام اللہ کے یعنی اللہ کے بندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، لہذا یہاں سے اللہ کے عذاب کو ہٹا دو. آپ نے کبھی غور کیا مدرسے کے بچوں پر؟ صبح کو اٹھتے ہیں تو ہاتھ میں قرآن، دوپہر کو اٹھتے ہیں تو ہاتھ میں قرآن، شام کو اٹھتے ہیں تو ہاتھ میں قرآن، سونے جاتے ہیں تو قرآن، سو کے اٹھتے ہیں تو قرآن. سبحان اللہ، کیا مخلوق ہے! ہر وقت اللہ کا قرآن. جس قرآن کی برکت سے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا، اس قرآن کو یہ بچے تھامے ہوئے رہتے ہیں تو وہاں اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے میں بارش نہیں ہوتی. اسی مرتبہ کی بات ہے، آپ لوگ دھان لگائے تھے، بارش کی وجہ سے سب لوگ پریشان تھے. ٹھکری واڑی میں اس کا فقہ اجتماع کا پروگرام تھا، آپ کو یاد ہوگا.
اس پروگرام میں تقریباً 36,000 لوگ جمع ہوئے تھے جلسے کے اندر. حضرت محتمم صاحب نے بارش کے لیے دعا کرائی. اس تمام گوال پوکھر کے لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اس سال دھان نہیں ہوگا. جلسہ ہوا, حضرت محتمم صاحب نے دعا کرائی. صرف 5 دن گزرے تھے کہ 5 دن کے بعد پورے علاقے میں اتنی اچھی بارش ہوئی کہ سب کی کھیتیاں لہلہانے لگی. مدرسوں کی برکت سے, مدرسوں کی برکت سے ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر بناتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر بناتے ہیں. آپ کے اس ادارے سے فارغ ہونے والے بہت سے علماء ہیں, ان کی تنخواہوں پر غور کرو بھائی. اب وہ بات نہیں ہے کہ 6,000 4,000 5,000 پہ یہ لوگ کیسے کام کریں گے. آپ اپنے گھر کی ایک عورت کی شادی ہوتی ہے, ایک بچی کی شادی, آپ کی بچی کسی کی یہاں شادی میں جائے گی تو شادی کا ڈریس پہننے کے لیے کم سے کم 3,000 کا آپ ڈریس خرید کے دیتے ہیں اپنی بیٹی کو, اور اس پہ کوئی شک نہیں, کوئی مبالغہ نہیں ہے. تو یہ علماء کرام جو آپ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں, آپ ان کو 7,000 8,000 تنخواہ دیں گے, ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری کریں گے؟ اگر یہ پھر کوئی دکان کرتے ہیں یا ٹیوشن کرتے ہیں تو 10 قسم کی پابندی آپ لگائیں گے. کیا آپ ٹیوشن نہیں کر سکتے؟ آپ فلاں وقت بازار نہیں جا سکتے؟ آپ غور کیجئے, ہم 8,000 9,000 دے کر لگتا ہے 24 گھنٹے کا ہم نے اس کو نوکر بنا لیا ہے. علماء کرام کے ساتھ یہ معاملہ زیب نہیں دیتا. ان کی تنخواہیں مضبوط کیجئے, بڑھائیے اور ان سے خدمت لیجئے. انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا تو آپ کے بچوں کو دعائیں لگیں گی, خوش ہو کر یہ کام کریں گے. میرے پیارے بھائیوں, یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ علاقے ہی میں چلتے ہیں, ہم کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہیں, ایک درد کے ساتھ, کیونکہ یہ علماء بھی ہمارے ہیں, یہ مدرسہ بھی ہمارا ہے, یہ بچے بھی ہمارے ہیں. اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا